نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس وقت پیش آنے والے خاص واقعات، اسی طرح آپ کے یتیم پیدا کیے جانے کی وجوہات پر بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور عقیقے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں کئی ٹاپک ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ اور دعوت اور محمد نام رکھنا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر لکھی گئی چند کتابیں، محمد اور احمد اور آپ کے دوسرے ناموں کی مختصراً وضاحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار محمد نام رکھنے کی فضیلت جو حدیثوں میں آئی ہے اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح گہوارے میں چاند سے باتیں کرنا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں سنانا، یہ ایک روایت ہے، اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقے کے بارے میں سبل الہدا میں امام صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ انہ لما کان یوم السابع من ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح عنہ جدہ ودعا قریشا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا 7واں دن تھا تو آپ کے دادا نے آپ کی طرف سے عقیقہ کیا اور جو ہے قریش کو دعوت دی۔ فلما اکلوا قالوا، جب انہوں نے کھانا کھایا تو پوچھا، یا عبد المطلب ما سمیتہ، عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا؟ قال، انہوں نے کہا سمیتہ محمدا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ انہوں نے کہا لما رغبت به عن اسماء اہل بیتہ، آپ نے اپنے گھر والوں کے ناموں میں سے کسی کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ یعنی آپ نے ایک عجیب نام رکھا ہے۔ قال، کہ انہوں نے کہا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کی آسمان میں حمد کرے اور مخلوق زمین میں اس کی حمد کرے، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ چنانچہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ 7ویں دن ہی آپ کی جو ہے آپ کے دادا نے ختنہ بھی کی، آپ کا نام جو ہے محمد رکھا گیا۔ تو عبد المطلب نے اس کی وجہ بتائی تاکہ اللہ آسمان میں آپ کی تعریف کرے اور زمین میں جو ہے مخلوق۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے قرآن کریم میں تعریف بہت جگہ کی ہے، اور زمین میں بھی مخلوق نے اور آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی تعریف میں اور آپ کی محبت میں آپ کی زندگی پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہے، کئی جلدوں میں بھی لکھی اور مختصراً بھی لکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو پر جو ہے مستقل کتابیں لکھی گئی، یہاں تک کہ صرف آپ کے ناموں پر بھی کئی کتابیں لکھی گئی، جن میں سے مختصراً ہم چند کتابوں کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نام کا ایک اثر ہے کہ سب آپ کی تعریف میں اور آپ کے بارے میں لکھنے پر جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب ابن دحیہ رحمۃ اللہ علیہ کی المصطفیٰ فی اسماء المصطفیٰ ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بہترین کتاب الریاض الانیقہ فی شرح اسماء خیر الخلیقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں لکھی ہے۔ اور عربی میں جتنی کتابیں ان میں سب میں جامع جو کتاب ہے وہ ہے تذکرۃ المحبین فی اسماء سید المرسلین، جو علامہ عبداللہ محمد بن قاسم رسا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح الغسول من اسماء الرسول بھی آپ کے ناموں پر ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معانیہا، اسی طرح احسن الوسائل فی نظم اسماء النبی الکامل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بعض کتابیں ہیں جن میں ضمناً آپ کے ناموں پر گفتگو کی گئی، جیسے الشفاء بتعریف فی حقوق المصطفیٰ میں علامہ قاضی ایاز نے جو ہے آپ کے ناموں پر ایک باب باندھا ہے۔ اسی طرح القول البدی میں علامہ سخاوی نے بھی ایک باب آپ کے ناموں کے بارے میں باندھا ہے۔ اسی طرح سبل الہدا والرشاد میں بھی علامہ محمد بن یوسف صالح شامی نے جو ہے ایک باب مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام اور زاد المعاد میں بھی آپ کے ناموں پر جو ہے ایک باب قائم کر مستقل اس پر بحث کی ہے۔ اور اردو جاننے والوں کے لیے تذکرۃ المحبین کا ترجمہ جو ہے اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائل کے نام سے ہو چکا ہے۔ محمد آپ کا نام جو ہے آپ کے دادا نے محمد رکھا، آپ کی والدہ نے احمد رکھا۔ یہ دونوں نام جو ہے قرآن میں بھی ہے، قرآن میں کئی جگہ 4 جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، وما محمد الا رسول، اور محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ۔ اس طرح احمد نام بھی آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ذکر کیا، بنی اسرائیل کو کہا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حمد کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق ہے۔ آپ اللہ کو بھی محمود ہیں، فرشتوں کو بھی محمود ہیں، یعنی پسندیدہ ہیں، تمام انبیاء کو آپ محمود تھے، تمام زمین والوں کو، ہر ایک کے نزدیک جو ہے ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت ہے، اور جو ہے
اللہ نے ہر ایک کے نزدیک جو ہے آپ کی تعریف جو ہر ایک کے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ کی امت کا لقب جو ہے حمادون، دارمی سنن الدارمی کی روایت میں ہے کہ آپ کا امت کا لقب جو حمادون ہے، یعنی حمد کرنے والی، یعنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والی۔ اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے مقام محمود عطا کریں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اسی طرح قیامت میں لواء الحمد، یعنی حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ بھی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز بھی جو ہے ہماری الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح خطبہ بھی جو ہے وہ نحمدہ، حمد سے شروع کیا جاتا ہے۔ اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یا محمد کہہ کر پکاریں گے، جو ایک شفاعت کی لمبی حدیث ہے جس میں تمام مخلوق جو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کریں گے۔ آپ کا کہنا ہے کہ نہ ایسی حمد مجھے پہلے کبھی سکھلائی گئی نہ بعد میں، اللہ کی خوب حمد کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہی کہیں گے، یا محمد، اے محمد، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، شفاعت کیجیے، آپ کی جو ہے بات پوری کی جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے امت کا نام محمد سے تعلق ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم جو ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ الریاض الانیقہ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے پورے راوی جو ہے ان لوگوں کا نام محمد ہی ہے۔ اسی طرح ازبکستان کے شہر سمرقند میں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہی محمدی قبرستان ہے، اور اس میں ایسے ہی فقہا، محدثین، اللہ والوں کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے جن کا نام محمد ہو۔ واقعتاً یہ امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے کہ وَضَمُّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جو ہے جوڑا ہے۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن جو ہے 5 وقت اذان میں کہتا ہے اشہد۔ چنانچہ ایک سروے کے مطابق دنیا میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں جو ہے اذان نہ ہوتی ہو، اور یقینی بات ہے کہ جب اذان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ آپ کا بابرکت نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمانوں اور زمینوں میں جس کی گونج اٹھا دی، اور جو ہے ہمیشہ جو ہے نام لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام یہی کہہ کر تمام فرشتوں کو تعارف کراتے تھے کہ محمد آئے ہیں۔ چنانچہ آپ کا یہ نام جو ہے بہترین نام ہے، اس لیے جو ہے یہ نام ہمیں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اور بہت سے نام ہیں، ان کی تعداد کسی نے 99 ذکر کی ہے، کسی نے 300، کسی نے 400 سے زیادہ علامہ سخاوی نے ذکر کی ہے، کسی نے جو ہے 1000 بھی ذکر کی ہے۔ تو یہ سب ان میں سے کچھ نام جو ہے قرآن میں آئے ہیں، جیسے بشیر، نذیر، رحیم۔ بشیر یعنی ڈرانے والا، بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا، رحیم یعنی رحم دل۔ اور بھی بہت سارے نام جو ہے قرآن میں آئے ہیں، کچھ حدیثوں میں آئے ہیں، بخاری میں بھی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرا نام محمد احمد ہے۔ اسی طرح ماحی ہے یعنی کفر کو مٹانے والا۔ اسی طرح عاقب ہے یعنی سب سے آخر میں آنے والا، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح حاشر جو ہے آپ کا نام ہے، اور بھی کئی نام ہیں جو ہم نے پیچھے کتابوں کے نام دیے ہیں، ان کتابوں میں جو ہے اس کی تفصیل جو ہے ہم جان سکتے ہیں۔ اور ایک بات کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الریاض الانیقہ کے شروع میں یہ بات ذکر کی ہے کہ زیادہ ناموں کا ہونا صاحب نام کی عظمت، بلندی، جلالت شان کی دلیل ہے، یعنی جس کے جتنے نام ہیں واقعتاً وہ اس کے اس لیے اتنے نام ہیں کہ اس کی اتنے کام ہیں، تو آدمی جو ہے اپنے کاموں کی وجہ سے اس کا نام ہوتا ہے۔ تو واقعتاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، آپ نے جو ہے 23 سال کی مدت میں جو عظیم انقلاب برپا کیا ہے، ان کاموں کی وجہ سے جو آپ کا نام ہے، اور جو ہے آسمانوں اور زمینوں میں آپ کا نام ہے۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے جو کئی محدثین نے کی، علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ان میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، ویسے ہی ان کو نام کہا گیا، یعنی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، آپ کی جو عادت تھی اس سے آپ کا جو ہے نام رکھا گیا۔ جیسے بشیر یعنی آپ کا کام تھا خوشخبری دینا، تو اس سے آپ کا نام جو ہے بشیر رکھا گیا۔ آپ کا کام تھا نذیر یعنی امت کو عذاب سے ڈرانا، تو اس سے آپ کا نام جو ہے نذیر رکھا گیا۔ تو اکثر آپ کی صفات ہے، اسی سے جو آپ کا نام جو ہے رکھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے متعلق بات کریں تو آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے،
یعنی اللہ کا بندہ، اس کا بھی بہترین معنی ہے۔ والدہ کا نام آمینہ ہے یعنی امن والی، اس کا بھی بہترین معنی ہے۔ دادا کا نام عبد المطلب ہے، دادی کا نام فاطمہ ہے، نانا کا نام وہب ہے اور نانی کا نام برہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 چچا تھے، حضرت عباس، حمزہ، ابو طالب، زبیر، ابو لہب، حارث، قسم، زرار، حجل اور مقوم۔ اسی طرح آپ کے پھپھو میں سے آپ کے پھپھوؤں کے نام ہیں ام حکیم اور صفیہ، عتیقہ، برہ، عروہ اور امیمہ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام رکھنا، تو صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے خود کہا کہ سمو باسمی، کہ میرے نام پر نام رکھو، اس لیے آپ صلی اللہ ہم کو محمد نام رکھنا چاہیے۔ اور بھی حدیثوں میں کئی صحابہ کرام ہیں جن کے نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رکھا ہے۔ اور مستقل علامہ ابن بکیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے فضائل التسمیتی بی احمد و محمد، جس میں تقریباً 30 سے زیادہ جو ہے انہوں نے روایت ذکر کی ہے۔ البتہ اس میں اکثر روایات جو ہے اعتبار ان کا نہیں ہے، ناقابل اعتبار ہیں، وہ موضوع من گھڑت ہیں یا جو ہے بہت زیادہ ضعیف ہیں۔ 3 روایت ایسی ہیں جو ہے جن کو فضائل کے باب میں ضعیف ہونے کے بعد وجود قبول کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ من ولد له 4 اولاد فلم یسمی احدهم محمدا، کہ جس کے 4 بچے ہوں اور ان میں سے ایک کا بھی نام محمد نہ رکھے، لم يدخل حب محمد قلبہ، کہ پھر اس کے دل میں جو ہے محمد کی محبت نہیں گزری، اس لیے نہیں گھسی ہے، نہیں آئی ہے، اس لیے ضرور ایک بچے کا نام تو محمد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت ہے ما ضر احدکم ان یکون فی بیتہ محمد و محمدان و ثلاثہ، تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے کہ اس کے گھر میں 1 محمد، 2 محمد یا 3 محمد ہو، تو زیادہ سے زیادہ نام جو ہے محمد رکھنا چاہیے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آخری جو ابھی صدر گزرے محمد رابع رحمۃ اللہ علیہ، وہ 4 جو ہے بھائی تھے اور چاروں کے نام محمد تھے، محمد اول، ثانی، ثالث، رابع، یہ چوتھے تھے جن کا نام جو ہے محمد تھا۔ تو یہ جو ہے ان کے والد صاحب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ انہوں نے چاروں بچوں کا نام محمد رکھا۔ اسی طرح ایک روایت اس میں یہ ذکر کی گئی ہے اذا کان یوم القیامت ینادی مناد من کان اسمہ احمد، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا جس کا نام احمد ہے، فلیدخل الجنۃ بلا حساب، تو بغیر حساب کے جو جنت میں چلا جائے، لکرامت اسمہ، میرے نام کی جو ہے شرافت کی وجہ سے۔ البتہ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت اہل مکہ یقولون، میں نے اہل مکہ کو کہتے ہوئے سنا، ما من بیت فیہ اسم محمد، کہ جس گھر میں بھی محمد نام ہوگا، الا نما ورزق ورزق جیرانہم، کہ جس کے گھر میں محمد نام ہے ان کا بھی رزق بڑھایا جائے گا اور ان کے پڑوسیوں کا بھی رزق جو ہے اس نام کی برکت سے بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح العرف الشذی جو سنن ترمذی کی امام انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح، انہوں نے بھی معجم طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ من سما ولدہ محمدن، جو اپنے بچے کا نام محمد رکھے، انا شفیعہ، تو میں جو ہے اس کے کل قیامت کی سفارش کروں گا۔ اس لیے ہمیں ضرور اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا چاہیے۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، فتویٰ دارالعلوم زکریا میں جو 7ویں جلد ہے اس کی 490 پیج پر ایک سوال کے جواب میں آخر میں بڑی قیمتی بات کہی گئی، وہ یہ کہ بطور تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے محمد نام رکھنا درست ہے، لیکن صرف نام کو جنت کا سرٹیفکیٹ سمجھ لینا درست نہیں ہے، جزا اور سزا اعمال پر مرتب ہوتی ہے۔ اس لیے اچھے ناموں کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، لیکن محض نام سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اعمال اصل ہے۔ اس لیے ہمیں نام بھی اچھے رکھنے ہیں اور جو ہے اعمال کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ ایک روایت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گہوارے میں تھے تو چاند سے گفتگو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے جو چاند حرکت کرتا تھا۔ تو اس روایت کے متعلق جو ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ جلد 4 میں محمد طارق امیر خان صاحب نے جو ہے تحقیق کی اور ثابت کیا کہ یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ میں محمد یاسین خان قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کی وضاحت کی کہ یہ روایت جو ہے بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ انہوں نے ایک بات اور اس کی کمزوری کی ذکر کی ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول آپ کو دیکھا تھا اس طرح کرتے ہوئے کہ آپ چاند سے بات کر رہے ہیں، جدھر اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت اس لیے بھی قابل اعتبار نہیں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال یا 2 سال بڑے تھے، تو 2-3 سال کا بچہ جو ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے بھی جو ہے یہ روایت جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد رکھا گیا، بڑا پیارا نام ہے، بابرکت نام ہے، اس لیے ہمیں بھی یہ نام رکھنا چاہیے۔
اور اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل جو ہے آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔